اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع پر ہم تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں، بالخصوص علماء و مراجع کرام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ انتہائی المناک اور غمناک موقع ہے۔ آج شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ ہم جتنا بھی غم منائیں وہ کم ہے، جتنا بھی مجلس و ماتم برپا کریں وہ کم ہے، جتنا بھی اظہار غم کریں، اظہار تأسف کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم سب کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور آپ کی شہادت آج ہی کی تاریخ میں، یعنی 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری میں ہوئی تھی، اور آپ کی شہادت کا سبب جو تھا وہ بادشاہ وقت تھا ہشام بن عبد الملک، جس نے آپ کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کرایا، اور اس نے شہادت کے لیے آپ کو زہر دینے کے لیے وسیلہ بنایا ابراہیم بن ولید کو۔ ابراہیم بن ولید نے آپ کو زہر دیا، جس کی وجہ سے امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اس موقع کے اوپر ہم امام کی زندگی کے چند پہلو پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 2-3 اقوال بھی آپ کے پیش کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں جانشین ہیں، اور سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی ہیں۔ آپ کا نام نامی لوح محفوظ کے مطابق محمد رکھا گیا، اور ابو جعفر آپ کی کنیت تھی۔ بہت سے القاب ہیں، ان میں سے باقر بہت زیادہ مشہور ہے، یعنی علوم کے شگافتہ کرنے والے، باقر العلوم، علوم کے شگافتہ کرنے والے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے محمد باقر۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بالکل ویسے زندگی گزاری جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت میں زندگی گزاری تھی، اور آپ نے دین کی حفاظت میں، دین کی بقا کے لیے کام کیا، دین کی نشر و اشاعت، دین کے فروغ کے لیے کام کیا۔ زندگی بھر آپ دین کی خدمت کرتے رہے، دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ دین اسلام کی خدمت کیوں کی جاتی ہے؟ دین اسلام کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ دین اسلام میں پیروی کیوں کی جاتی ہے؟ اطاعت خداوندی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ انسان ایک بااخلاق، باکردار زندگی گزارے، اور یہ ہادیان برحق جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، معین ہیں، 5 جانشین رسول بن کر کے آئے ہیں، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، منصوص من اللہ امام ہیں، معصوم ہیں، یہ اللہ کے یہاں سے پڑھا کر کے بھیجے جاتے ہیں، دنیا میں آ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ وہیں سے سیکھ کر کے آتے ہیں، دنیا میں آ کر کے ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دنیا والوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے پروردگار ان کو پیدائش سے ہی امام اور معصوم بنا کر کے بھیجتا ہے، تاکہ لوگ ان سے فیض و برکات حاصل کرتے رہے، ان سے فیض اٹھاتے رہیں، اور انسان بنتا رہے، انسان بااخلاق بن جائے، انسان باکردار بن جائے، انسان اسلامی زندگی گزارے، یعنی بااخلاق زندگی گزارے، انسان کو انسان سمجھے، انسانیت والی زندگی گزارے، پرامن زندگی گزارے، امن و امان والی زندگی گزارے، شانتی والی زندگی گزارے، سکون و چین والی زندگی گزارے، اور جیو اور جینے دو کے نعرے کے اوپر عمل کرے، خود بھی ٹھیک سے جئیں اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دیں۔ یہی اسلامی پیغام ہے، اسلامی تعلیم ہے۔ انہی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام معصوم زندگی گزارتے تھے، انسانوں کو انسان بناتے تھے، حیوانوں کو بااخلاق بناتے تھے، جانوروں سے بھی گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو کو سمجھتے تھے، ان کے مسائل کو بھی حل کرتے تھے، ان کی پریشانیوں کو بھی حل فرماتے تھے، چاہے وہ بھیڑیا ہی کیوں نہ ہو، اس کی مشکل بھی آسان کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام
کے فیض و کمالات کو دیکھ کر کے، آپ کی شہرت و مقبولیت کو دیکھ کر کے بادشاہ وقت نے آپ کو قید و بند میں رکھا۔ ایک مرتبہ جب آپ دمشق کے قید خانے سے واپس ہو رہے تھے، ساتھ میں آپ کے چند افراد بھی تھے، اصحاب تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ پر بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہاں یہ حضرات رک گئے، خود امام وہاں ٹھہر گئے اور سبب دریافت کیا کہ یہاں آخر بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ایک راہب نامی شخص اپنے معبد سے نکلتا ہے جو اپنی قوم کے، نصرانی قوم کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ وہ عبادت گاہ سے اپنی نکلتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کیا کرتا ہے۔ دنیا والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سال میں اگر کوئی رہبر، کوئی لیڈر کسی قوم کا باہر آئے گا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو باقی دنوں میں قوم کیسے زندگی گزارے گی، اس کے پیشوا کے تحت کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے بغیر رہنمائی کے۔ بہرحال اس مجمع کو دیکھ کر کے امام اور ان کے چاہنے والے وہاں رک گئے۔ جب وہ راہب اپنی عبادت گاہ سے باہر آیا تو آنے کے بعد اس نے مجمع کے اوپر نظر ڈالی، اور جب اس نے مجمع پر نظر ڈالی تو اس کی نظر امام کے چہرے کے اوپر ٹھہر گئی، جو ہم سب کے 5ویں امام ہیں، پروفٹ محمد کے 5ویں جانشین ہیں، جیسا کہ آپ کا نام بھی محمد ہے اور باقر آپ کا مشہور و معروف لقب ہے۔ چنانچہ امام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جب راہب نے نظر دوڑائی مجمع کے اوپر تو امام کے چہرے پر نظر ٹھہر گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں میں سے ہیں یا کسی اور خانوادے سے ہیں، کسی اور قبیلے سے ہیں؟ کہا کہ میں خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے بہت سے عقائد ہیں، نظریات ہیں، آپ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ایک فرد ہیں، تو کیا میں آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں آپ کے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ سکتے ہو، بالکل جیسے آپ کے جد نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ مولا علی فرمایا کرتے تھے برابر اپنی حیات طیبہ میں کہ جو چاہے مجھ سے سوال کر لو، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو امام نے فرمایا کہ راہب سے کہ جو چاہے تم سوال کرو، جو چاہے پوچھ سکتے ہو۔ امام نے اجازت دی تو اس نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے، نماز صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں اگر کوئی مریض رات بھر بے چین رہا ہو، درد سے تڑپتا رہا ہو، پریشان رہا ہو، بیمار رہا ہو، اس وقت میں آ کر کے اس کو سکون اور چین مل جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا وقت ہے کہ جو جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے، جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے یہ صبح صادق کا وقت، جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے۔ جب اس کو پہلے سوال کا جواب مل گیا تو راہب نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ کی نظریے اور عقیدے کے مطابق جنت میں لوگ کھائیں گے پئیں گے لیکن ان کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، اس کی کیا دنیا میں کوئی مثال ہے؟ تو ہمارے 5 امام نے فرمایا کہ ہاں، اس کی دنیا میں مثال ہے شکم مادر۔ جس طرح سے بچہ شکم مادر میں 9 مہینے پروان چڑھتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے قدرتی ذرائع سے، لیکن اس کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی، اسی طرح سے لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے رہیں گے لیکن وہاں پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ جنت کی شان ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے سوال کیا، جب وہ مطمئن ہو گیا دوسرے جواب میں تو تیسرا سوال کیا کہ بتائیے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے لیکن وہاں کی چیزیں، اشیاء، میوے کم نہیں ہوں گے، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، دنیا میں اس کی مثال چراغ ہے، جیسے ایک چراغ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں لیکن کسی چراغ کی لو میں روشنی کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہاں کی چیزوں سے لوگ استفادہ کریں گے جنت کی، لیکن وہاں کی چیزیں اور اشیاء، میوے کم نہیں پڑیں گے۔ جیسے دنیا میں شارٹیج ہو جاتی ہے، مال گھٹ جاتا ہے، چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی شان ہے، اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہاں کسی طرح کا نقص اور کمی نہیں پائی جائے گی۔
اسی کے ساتھ ساتھ اس نے چوتھا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سے دو بھائی ہیں کہ جو دنیا میں ساتھ آئے اور دنیا سے ساتھ گئے، لیکن انتقال کے وقت ایک کی عمر 150 برس تھی اور ایک کی عمر 50 برس تھی؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ دو بھائی عزیز و عزیر پیغمبر تھے جن کا قرآن میں تذکرہ ذکر موجود ہے۔ یہ دونوں بھائی دنیا میں ساتھ آئے تھے اور تقریباً 20 سال ساتھ زندگی گزاری، پھر ایک بھائی کے اوپر موت طاری ہو گئی جو 100 سال تک مردنی کی حالت میں رہے، قرآن میں ذکر موجود ہے، اور 100 سال کے بعد جب ان کو اللہ نے زندہ کیا تو پھر سے دونوں بھائیوں نے 30 سال اور ساتھ میں زندگی گزاری۔ اس طرح سے یہ دونوں بھائی دنیا میں ساتھ آئے اور دنیا سے ساتھ گئے، لیکن وقت انتقال ایک کی عمر 150 برس تھی اور ایک کی عمر 50 برس تھی۔ جب اس راہب کو تسلی بخش اس کے سوالات کے جوابات پانچویں امام کے ذریعے سے مل گئے، امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے مل گئے، تو وہ بہت مطمئن ہوا، خوش ہوا، اور اس نے اپنی قوم والوں کو خطاب کر کے یہ اعلان کیا کہ جب تک ان جیسی شخصیت روئے زمین کے اوپر ہے، تم سب لوگ انہی سے استفادہ کرنا، انہی کی طرف رجوع کرنا، انہی سے رابطہ کرنا، اور آج سے میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تم لوگوں کو اختیار ہے، جس چاہے مسلک پہ رہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم کا لیڈر اور رہبر مسلمان ہو گیا تو ان سب نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تھا امام کا اخلاق اور آپ کا علم، جس کے ذریعے سے مد مقابل جو دوسری قوم کا لیڈر اور رہبر تھا متاثر ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ عالم علم لدنی ہے، اللہ کے یہاں سے علم لے کر کے آتے ہیں، دنیا میں آ کر کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ دنیا والوں کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، راہ راست بتانے کے لیے آتے ہیں، سیدھا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کرنے کے لیے آتے ہیں، تاکہ انسان بن جائے، انسان با کردار بن جائے، انسان با اخلاق بن جائے، انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے، انسان دوسرے انسان کو اہمیت دے، اس کے حقوق کو سمجھے، اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کے فرائض کو ادا کرے، اپنے فرائض کو ادا کرے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ بس آخر کلام میں ہم ذکر کریں کہ امام کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے کرامات ہیں، بہت سے معجزات ہیں امام کے۔ ہم 2-3 قول یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو روتا ہے عزائم مظلوم میں وہ بخشا جاتا ہے، جس کے رخسار سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نعمت ملے تو حمد پروردگار کرو، شکر پروردگار کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بجا لاؤ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، کوئی رنج پہنچے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے جیسے انسان یہ پڑھتا چلا جائے گا اس کا رنج اور تکلیف پریشانی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی روزی تنگ ہو، روزی میں برکت نہ ہو، تو امام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جیسے جیسے انسان یہ پڑھتا چلا جائے گا اس کی روزی کی تنگی دور ہوتی چلی جائے گی، رزق کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت سے آپ کے اقوال ہیں، بہت ہی آپ کی پیاری زندگی تھی، بہت آپ نے اللہ والی زندگی گزاری، اللہ کے لیے زندگی گزاری، اس کی اطاعت میں زندگی گزاری، اس کے عہد و اس سے جو عہد پیمان کے تھے اس کے اوپر عمل کیا، لیکن دنیا والوں نے آپ کی قدر نہیں سمجھی، آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، آپ سے حسد کرنے لگے، خود بادشاہ وقت آپ سے جلنے لگا، حسد کرنے لگا۔ حشام بن عبد الملک آپ کے وقت کا بادشاہ تھا، جس نے ابراہیم بن ولید کے ذریعے سے آپ کو زہر دغا دلوایا، جس کے نتیجے میں ہمارے پانچویں امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اسی لیے آج غمناک تاریخ ہے، المناک تاریخ ہے۔ جتنا بھی ہم غم منائیں، جتنا بھی اہتمام غم کریں، جتنے بھی مجلس و ماتم برپا کریں، امام کی یاد میں وہ کم ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی، اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا، یہی ہمارا شیوا ہے، یہی ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد ہے کہ امام کی مرضی کے مطابق
خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، جو انہوں نے راستہ بتایا اس کے اوپر چلیں۔ امام کی مظلومانہ شہادت جب واقع ہوئی تو ابھی تجدید التکفین کا اہتمام کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کے فرزند نے، اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد لحد کیا گیا، جو قبرستان مدینہ منورہ میں واقع ہے، اور وہاں قبریں آل سعود کی طرف سے منہدم کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ پروردگار جلد سے جلد مزارات بقیع کی، جہاں ہمارے 5 معصومین دفن ہیں، دیگر اولیاء اور اوصیاء خدا دفن ہیں، اور بھی محترم شخصیات وہاں دفن ہیں، لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ جلد سے جلد مزارات بقیع کی تعمیر کرائے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسباب مہیا فرمائے تاکہ جلد سے جلد وہاں عالی شان مزارات جو قبریں زیر آسمان ہیں ان کے اوپر تعمیر ہو جائیں، اور زائرین کو بھی وہاں زیارت کی اجازت ملے تاکہ زیارت سے مشرف ہو سکیں اور قبریں زیر آسمان نہ رہیں، ان کی تعمیرات جدید ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ پھر سے ہم تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ علماء مراجع کرام اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔